السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، مجدد کسے کہتے ہیں؟ تو آج اس ویڈیو میں جانیں گے مجدد کے معنی تجدید کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام میں جو احکام مٹ رہے ہوتے ہیں اور سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ شخص مبعوث کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، جو زمانے میں پھیلی بدعتوں کو ختم کر دیتا ہے اور سنت کو پھر سے قوم میں رائج کر دیتا ہے۔ یہ دین میں نئی پیدا بدعتوں کو مٹا دیتا ہے، سنتوں کو بحال کر دیتا ہے، وہی مجدد کہلاتا ہے۔ مجدد ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے وہ ہے علم اور محبت رسول، کیونکہ جس پر نبی کی عنایت نہ ہو وہ علم کی گہرائی کو پہنچ نہیں پاتا۔ اس لیے علم کا وصول اور عنایت رسول بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، جس طرح علماء میں کئی درجے کیٹیگری ہوتی ہے، جیسے عالم، فاضل، مفتی، مجتہد فی مسائل، مجتہد فی مذہب، اور بھی بہت سے درجے علماء میں ہوتے ہیں، اسی طرح ولیوں میں بھی کئی درجے یعنی کہ کیٹیگری ہوتی ہے، جیسے غوث، قطب، ابدال، نجبہ، اوتاد، ابقیہ، صلحہ، صوفیہ۔ علماء اور اولیاء میں ایک درجہ آتا ہے مجدد کا، اور یہ درجہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس وقت روئے زمین کے سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا عالم جو ہوتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ مجدد اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ امام مجتہد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ مجدد ایک ایسا مقام ہے کہ اس زمانے کا غوث بھی اس مجدد کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی کہ جبکہ عالم کسی مسئلے کو سمجھنے سے قاصر یعنی کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ اس مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی ولی کسی سلوک کے مسئلے میں سمجھ نہیں پاتا اور سلوک کی منزل کو پانے کے لیے اس مجدد کی طرف رہنمائی کے لیے جاتا ہے، جیسا کہ مجدد کا ایک مقام سنت کو حیا کرنا یعنی کہ زندہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم سب پہلے سنت پر بات کریں گے۔ حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس کا ترجمہ ہے جب میری امت میں فتنے پھیل جائیں اور ہر طرف فساد ہو تو اس فساد کے زمانے میں جو شخص میری کسی مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب الزہد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 207۔ حضرت امام ابو نعیم رحم اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہدایت الاولیاء، جلد نمبر 2، پیج نمبر 200۔ سامعین کرام، محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کرتا ہے اور پھر اس سنت کو امت میں رائج کرتا ہے جو وہ مجدد ہوتا ہے۔ جتنا ثواب اس سنت کو زندہ کرنے پر ملتا ہے، پھر جتنے لوگ اس سنت کو فالو کرتے ان لوگوں کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ساتھ ساتھ میں اتنا ہی ثواب اس سنت کو فالو کروانے کی وجہ سے اس مجدد کو بھی ملتا ہے۔ شہید کو کتنا ثواب ملتا ہے، آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شہید کا ثواب اللہ پاک اتنا دیتا ہے کہ اس شخص کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سب کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ ایک شہید کا ثواب ہے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مردہ سنت کو
جس کا عوام میں رواج بہت کم ہو گیا ہو، اس کو اگر پھیلا دے تو اس شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اللہ پاک اس شہید کو بنا حساب و کتاب کے اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جو حضور پاک کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا اسی طرح ثواب ملتا ہے، تو سوچو اس کی کیا مرتبے بلند ہوں گے۔ تو سامعین کرام، مجدد وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی سنتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور فالو کرواتا ہے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تک ہی نہ رکھیں تاکہ آپ کے دوستوں میں بھی ان کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ اور سامعین کرام، اس دور کے جو مجدد ہیں وہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اس دور کے مجدد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔